اے اللہ، ہم تیری ہی حمد کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد اور ہدایت کے طالب ہیں، اور تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی مسئول اور امیدگاہ نہیں۔ ہمارے پاؤں کو راستی پر قائم رکھ اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو قول و عمل میں تجھ سے مخلص ہیں، اور ہمارے دلوں کو ایسی غیرت اور عزت سے معمور فرما جس میں غرور اور تکبر شامل نہ ہو۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں جوہلا کے ذلیل کرنے سے بچا اور ہمیں گمراہ کرنے والوں کا دست و بازو نہ بنا، اور ہمیں اپنی ہدایت سے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا اور اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا بنا۔ اے اللہ، تو اپنی مخلوق کے مخلص دوست اپنے حبیب اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طاہرہ طیبہ اور ان کے روشن رو صحابہ پر رحمت نازل فرما۔ یہ ہمارے تاریخی سلسلے اسلام کے فیصلہ کن معرکے کی 8ویں سیریز ہے۔ اس کا نام فتح مکہ ہے۔ اس سیریز کو آپ تک پہنچانے میں ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے، جس کی انتہا کو خدائے واحد ہی جانتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سیریز ناظرین کرام کو پسند آئے گی۔ اس تاریخی سلسلے میں ہماری جدوجہد کا مقصد ردائے الہی کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہم ناظرین کے سامنے تاریخ اسلامی کے ایسے گراں قدر خزینے پیش کریں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی سیرت کے حیرت انگیز واقعات سے پر ہوں، جو انصاف پسند پوری کوشش کرنے والے اور ہدایت یافتہ ناظرین کو ان بہترین اور مخلص لوگوں کی اقتداء پر آمادہ کر دیں جنہوں نے ہمارے لیے یہ روشن تاریخ بنائی ہے۔ افسوس، ہمیشہ ہی اس تاریخ کے نشانات کو درآمد شدہ قبیح اور بدبودار اصولوں کے رنگ و روغن سے مٹانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ جو جو ہم اسلام کو چھوڑتے رہے ہیں، یہ تیر ہم پر برستے رہے ہیں، اور ہمیں اس دوران طویل عرصے میں جو گزند پہنچا ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ یہ سیریز یعنی فتح مکہ ایک عقل مند اور دانا کے لیے، خواب و حاکم ہو یا محکوم، اپنے اندر بہترین سبق اور بڑی عبرتیں لیے ہوئے ہے۔ مسلمانوں کے 10,000 جانباز مکہ پر چھا گئے، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خسیس دشمنوں کا عظیم قلعہ تھا۔ اس کے رہنے والوں نے مغلوب ہو کر ہتھیار ڈال دیے تو فاتح قائد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اپنے دامن عفو میں لے لیا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کانفرنس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کو مباح قرار دیا تھا، اور آپ کو آسمان کے نیچے ہر جگہ سے دھتکار دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی جگہ نہ چھوڑی تھی۔ انہیں یہ گمان بھی تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگیں کی۔ ان سب باتوں کے باوجود دشمن سرداروں کے سروں پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر انتقام کی وہ مستی پیدا نہیں ہوئی جو اذیت دینے والوں اور کمزوری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو ذلیل کرنے والوں کے خون کو چاٹتی پھرتی۔ فتح عظیم کے روز بھی اس مستی نے فاتح نبی اور قائد کو متاثر کرنے کی کوئی راہ نہیں پائی۔ اس تاریخی دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت و رحمت اور عفو درگزر کا وہ یکتا نمونہ دکھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت اور مزاج کے مطابق تھا۔ ارشاد فرمایا، اے گروہ قریش، تمہارے خیال میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ درگزر کرنے والے بھائی ہیں اور درگزر کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں، کریم ابن کریم ہیں۔ فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ وہ کلمات نبویہ ہیں جن کا تاج پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ سے انتقام لیا، اور کعبے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عام معافی دے دی، جبکہ سرداران مکہ کے دل ان کے پہلوؤں میں اس خوف سے دھڑک رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اپنا انتقام لے کر انہیں شہر خاموشاں کو روانہ کر دیں گے۔ لیکن اخلاق نبوت نے مکہ کے دشمن سرداروں اور لیڈروں سے عفو درگزر کر کے ان پر احسان کیا، بس وہ خوشی خوشی اپنی مرضی سے دین کی طرف آئے اور انہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کر دیں۔ وہ اسلام کے حامی اور اس کی حکومت کے عظیم بانی بن گئے۔
اور انہوں نے ایسی ایسی فیصلہ کن کامیابیاں حاصل کی جن سے اسلام کو شام، عراق، فارس، مصر اور افریقہ میں بڑی قوت حاصل ہوئی، جیسے صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔ صفوان بن امیہ نے معرکہ یرموک میں کمانڈوز کے لشکر کی قیادت کی اور 400 کمانڈوز کے ساتھ رومی لشکر کے اس حملے کو جو اسلام کے چھوٹے سے لشکر کو پیس دینے لگا تھا روکنے کے لیے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کیا، اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے اسلامی بحری بیڑے کی قیادت کی اور سب سے عظیم بحری کامیابی حاصل کی جسے آج تک بحر ابیض دیکھ رہا ہے، اور یہ کامیابی سواری کے مشہور معرکے میں حاصل ہوئی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ فتح مکہ سے قبل ان دونوں کے متعلق مار دینے کا حکم صادر ہو چکا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو معاف فرما دیا اور انہیں جنگ کے سالار کے طور پر چن لیا، کیونکہ یہ نصرت اسلام کے لیے گھمسان کے معرکوں میں اپنے آپ کو دے مارتے تھے۔ ان دونوں کی مانند آزاد ہونے والوں میں سے اور بھی بہت سے آدمی تھے جو فتح کے روز مارے جانے کے مستحق تھے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خون کو گرنے سے بچا لیا۔ ہجرت کے چھٹے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کی پتھریلی زمین میں قریش کے ساتھ تاریخی صلح کا معاہدہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صلح کے کسی فقرے کے برے نتائج کے متعلق سوچا بھی نہ تھا، جس نے ایک طرف قریش اور کنانہ اور دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خزاعہ کے درمیان ہونے والی جنگ کو 10 سال کی مدت کے لیے ختم کر دیا تھا۔ اس دوران میں مسلمان اور مشرکین ایک دوسرے کے ساتھ صلح اور امن و امان سے زندگی بسر کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صلح کے فقرات کا انتہائی باریک بینی سے التزام کیا اور اس کی عبارت پر دل و جان سے عمل کیا، اور عملاً وفاداری کے اصول کا التزام کر کے اخلاق اسلامی کی اصالت پر دلیل پیش کر دی، اور 2 مسلمانوں کو ان کے مشرک اہل کے سپرد کر کے ان کے اخلاق کریمہ سے اپنی وابستگی کو واضح کر دیا۔ حالانکہ ابھی تک صلح کی دستاویز کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام اس قاتل عم کے الرغم کیا جو آپ کے صحابہ پر چھایا ہوا تھا۔ بظاہر یہ تصرف مسلمانوں کی ذلت کا سامان لیے ہوئے تھا، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وزیر کبیر عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے اس کی صراحت کی ہے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ صلح حدیبیہ کے اس قول و قرار پر جو انہوں نے اس موقع پر کیا تھا دل و جان سے عمل پیرا تھے، اور ان کے نفوس قدسیہ ایفائے عہد پر کاربند تھے، تو کیا قریش اور ان کے کنانی حلیفوں نے بھی اس طرح کا التزام کیا تھا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خزائی حلیفوں نے کیا تھا، اور صلح حدیبیہ کی تاریخی دستاویز کے قول و قرار پر کاربند رہے تھے؟ نہیں، 1000 بار نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خزائی حلیفوں نے صلح حدیبیہ کی دستاویز کو ایک عظیم دستاویز خیال کرتے ہوئے اس کے مطابق 10 سال کا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان کے ساتھ گزارنے کا عزم کیا، لیکن قریشی مشرکوں اور ان کے کنانی حلیفوں نے اس تاریخی صلح کو خیانت کے نقطہ نگاہ سے دیکھا اور صلح کے زمانے کو ایک سنہری موقع خیال کیا۔ وہ بہادری اور شجاعت سے خزاعہ کے ساتھ خیانت کا موقع نہیں پا رہے تھے، تاکہ وہ خیانت اور دھوکے سے امن و امان اور صلح کی حالت میں ان سے اپنے جاہلیت کے بدلے لے لیں جن کو وہ جنگ، تیاری، محاذ-آرائی اور بیداری کی حالت میں لینے سے عاجز آ چکے تھے۔ کنانہ نے اپنے قریشی حلیفوں کی مدد سے خیانت اور عہد شکنی کا یہ بھیانک جرم کیا اور خزاعہ کے 25 سے زائد آدمیوں پر اچانک حملہ کر کے انہیں حدود حرم کے اندر صلح حدیبیہ کے زمانے میں قتل